جرنیل صحابہ کرام میں دوسرا نام سر فہرست حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش شکل، خوش گفتار، ہنسمکھ، اکھرا ہوا جسم، دراز قد، خوشحال، تیکھے نین اور نقش و نگار، منکسر المزاج، باروب اور حیادار، جلال و جمال کا پیکر، حلقہ یارام ریشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل میں فولاد کی طرح سخت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو دانت غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں دھسی ہوئی خود کی کڑیاں نکالتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ امانت و دیانت کی بے مثال علامت، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب دے کر ممتاز فرما دیا۔ نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قریش میں 3 شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے سب لوگوں سے بڑھ کر حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ اور جن میں حیا سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ کسی سے گفتگو کریں تو گویا الفاظ مصری کی ڈلیاں محسوس ہوں، کوئی ان کی طرف دیکھے تو دیکھتا ہی چلا جائے۔ میری نظر میں وہ شخصیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت فرمائی۔ آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد دوسرے روز ہی ان کی دعوت قبول کرتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ آپ کا نام و نسب عامر بن عبداللہ بن الجراح بن ہلال بن احیب بن ضبا بن الحارث بن فہر بن مالک بن نضر القرشی الفہری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے جو مارکے لڑے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و باطل کے مارکوں میں پیش ہوتے ہوئے نظر آئے اور سپہ سالار بھی بنائے گئے۔ چند ایک مشہور مارکے جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر، معرکہ ذات الخب میں قیادت فرمائی، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، جنگ سلاسل، جنگ دمشق، معرکہ سہل، معرکہ حمص، جنگ یرموک، غزوہ حدیبیہ۔ جنگ یرموک میں لشکر کے ایک حصے کی سپہ سالاری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ فاتح حمص کا اعزاز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ثبت ہوا۔ مشرکین قریش اور جانصاران اسلام میں سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، جو بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ وہی لڑائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ جب بدر کی لڑائی میں کفار مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو ان کی جماعت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن الجراح بھی تشریف لائے۔ باپ اور بیٹے کا مقابلہ تھا، ادھر اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور ادھر قوم کا ڈر۔ ان کو نبی کی اطاعت کا خیال، ان کو دنیا کی عزت کی آرزو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خواہش، عبداللہ کو دنیا کی ہوس۔ پھر کیا تھا، تلواریں اٹھ گئی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، دین حق کے لیے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑے۔ اب حق و باطل کا مقابلہ ہوا تو ظالم باپ نے بارہا کوشش کی کہ اپنے برسوں کی پیاسی تلوار کو اپنے بیٹے کے خون سے بجھایا جائے، مگر خدا کے قانون کو کون بدل سکتا ہے؟ فتح حق کی ہی ہونی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمکتی ہوئی تلوار اٹھی اور اپنے ظالم باپ کا کام تمام کر گئی۔ اور یہ قتل کرنا صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ والد تھے یا دشمن تھے، وہ اس لیے تھے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے اور ان کے دشمن تھے۔ باقی انہوں نے کسی بھی چیز کو بیچ میں آڑے آنے نہیں دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ پاک نے ایثار اور قربانی کا جذبہ اس انداز کا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوستوں کی خاطر اتنی منظور تھی کہ اپنا حق تک بخش دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ نَبِيٍّ أَمِينٌ وَأَمِينِي ابو عبیدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک امین ہوتا ہے، میرے لیے امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا آپ کو یا اخی، اے بھائی کہہ کر پکارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے سفر سے واپس لوٹے تو لوگوں سے پوچھنے لگے کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت کون سا بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا کہ اگر آج ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں ان کو اپنا جانشین بناتا اور خلافت کی ذمہ داری اطمینان سے ان کے سپرد کر دیتا۔ جابیہ پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض طاعون میں مبتلا ہوئے، اور جب مرض کی شدت بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ ان کو بلا کر فرمایا کہ آج سے تم میرے جانشین ہو اور یہ سارے معاملات اب تم نے ہی دیکھنے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ بہت سے نیک بندے اس مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا چکے ہیں، اور اب ابو عبیدہ کو بھی اپنے رب سے جلد ملنے کی آرزو ہے۔ نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر امامت کرنے کا حکم فرمایا۔ ادھر نماز ختم ہوئی تو ادھر یہ اسلام کا سچا فدائی فرش خاک پر دائمی راحت کی نیند سو گیا اور اپنے رب سے جا ملا۔ یہ سن 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپرد خاک کیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے دوستو، آج ہم میں سے ایک ایسا شخص الگ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی قسم اس سے زیادہ صاف دل، بے کینہ، آدمیوں کی قدر جاننے والا، با حیا اور اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی کرنے والا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا۔